کہ تخلیق کرنے والے کو خالق کہتے ہیں. کچھ کہہ دیا میں نے. تخلیق کرنے والے کو خالق کہتے ہیں. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اپنے آپ کو خالق کہہ رہے ہیں. عیسیٰ اپنے آپ کو خالق کہہ رہے ہیں. اب تاریخی جملہ سنیے عزیزان عالی مرتبت، ایک منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. سوچو عیسیٰ اپنے آپ کو خالق کہہ دیں تو شرک نہیں ہوتا. ہم مصطفیٰ کو اپنا مالک کہہ دیں، اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ تو شرک نہیں ہوتا. ہم مصطفیٰ کو اپنا مالک کہتے ہیں تو اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ تو پھر تسلیم کرو نا کہ میرے بریلی کے تاجدار نے بالکل حق کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا، ہوگا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا. بھئی دیکھیں میں نے جو لباس پہن رکھا ہے نا، میں اس کا مالک ہوں. میں نے سر پہ جو ٹوپی اوڑھ رکھی ہے نا، میں اس ٹوپی کا مالک ہوں. یہ میرے ہاتھ میں جو رومال ہے نا، میں اس رومال کا مالک ہوں. میں جس سواری پہ آیا ہوں نا، میں اس سواری کا مالک ہوں. میں جس گھر میں رہتا ہوں نا، میں اس گھر کا مالک ہوں. میرے گھر میں جتنی اشیاء موجود ہے نا، میں ان جملہ اشیاء کا مالک ہوں. ارے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہزاروں چیزوں کا مالک کہہ سکتا ہوں، تو کیا ایک مصطفیٰ کو اپنا مالک نہیں کہہ سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں گرا بندہ وہ ہزاراں چیزاں دا مالک ہو سکتا ہے، تو ایک مصطفیٰ میرا مالک نہیں ہو سکتا. دیکھو میں تاریخی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، تاریخی نتیجہ. اور میرے ساتھ رہیے گا. مجھے میرا دل خط مسرت سے باز باز ہو گیا کہ تسی خاموشی نو آپ ہی دھکے مار کے باہر کر دیں. کیونکہ یار تسی تے خاموشی جی اے اکٹھے جچ نہیں سی رہے. دیکھیں مالک ہونے کی میرے ساتھ رہیے گا ایک نتیجہ خیز جملہ، فیصلہ کن جملہ، عقیدہ ساز جملہ. دیکھیں مالک ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، ایک پہچان ہے مالک ہونے کی، اور وہ یہ کہ مالک اپنی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا. پہنچیے ذرا تعقب کیجیے میرے جملوں کا. مالک ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، مالک ہونے کی پہچان ہے، اور وہ یہ کہ مالک اپنی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. مالک خود گاڑی چلا رہا ہو تو سپیڈ بریکر بھی دھیان سے عبور کرتا ہے.
آپ چلا رہا ہوئے نا جو سپیڈ بریکر بھی دھیان نہ لنگتا ہے کہ جے گڈی ڈرائیور چلا رہا ہوئے نا اور ٹوئے ٹیلے بھی نہیں دیکھتا لیکن احساس تو مالک کو ہوگا نا بتائیے نا درد تو مالک کو ہوگا نا خیال تو مالک کو ہوگا نا ٹھیس تو مالک کو پہنچے گی نا دل تو مالک کا دکھے گا نا غیر کو کیا قدر بولو نا یارو مالک ہونے کی مالک اپنی چیز کو یہ میرے ہاتھ میں تو بوسیدہ سا رومال ہے مگر پھر بھی میں نہیں چاہتا یہ آگ میں جائے میں جس گھر میں رہتا ہوں میں نہیں چاہتا اسے آگ لگے تو پتہ چلا مالک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مالک اپنی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا بالخصوص اسے آگ میں جانے نہیں دیتا آگ میں جانے نہیں دیتا اب جملہ مکمل کر دوں ہمارا کسی چیز کو آگ میں جانے نہ دینا یہ ہمارے اس کا مالک ہونے کا ثبوت ہے اور مصطفیٰ کا ہمیں جہنم کی آگ میں جانے نہ دینا یہ مصطفیٰ کے ہمارا مالک ہونے کا ثبوت ہے ہمارے اس کا مالک ہونے کا ثبوت ہے اور مصطفیٰ کا ہمیں جہنم کی آگ میں جانے نہ دینا یا مصطفیٰ کے ہمارا مالک ہونے کا ثبوت ہے مگر ہاں ایک مسئلہ ہے ایک کشمکش ہے ایک سوچنے والا معاملہ ہے گورکھ دھندا ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات مالک اپنی چیز کو اپنے ہاتھوں آگ میں جھونک دیتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات مالک اپنی چیز کو خود ہی اپنی رضا و رغبت سے اپنی مرضی سے اپنی منشا سے اپنے قلبی ارادے سے خود نیت کر کے ٹھان کے اپنی چیز کو آگ میں پھینک دیتا ہے کب پھینکتا ہے جب چیز کو زنگ لگ جائے تو پھر آگ میں پھینک دے کیونکہ مالک کو پتا ہوتا ہے کہ بغیر آگ میں ڈالے زنگ اترنے والا نہیں اب زنگ اتارنا ہے تو اسے آگ میں پھینکنا پڑے گا جیسے سونے کو زنگ لگ جائے چاندی کو زنگ لگ جائے لوہے کو زنگ لگ جائے پیتل کو زنگ لگ جائے کسی دھاتی چیز کو زنگ لگ جائے تو جب تک دراصل اس زنگ آلود چیز کو آگ میں نہ پھینکا جائے زنگ نہیں اترے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو مالک اسے آگ میں کیوں پھینک دیتا ہے کیونکہ جب تک وہ چیز زنگ آلود رہے گی وہ دکھائے جانے کے لائق نہیں رہے گی یا میرے ساتھ رہیے گا جب تک وہ چیز زنگ آلود رہے گی دکھائے جانے کے لائق نہیں رہے گی تو اسے آگ میں پھینک دو تاکہ زنگ اتر جائے یہ چیز دکھائے جانے کے لائق ہو جائے اسی طرح قیامت کے دن مصطفیٰ بھی اپنے پاس امتیوں کو جہنم کی آگ میں جانے دیں گے تاکہ ان کے گناہ جھڑ جائیں اور یہ جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 اللہ
انی اخلق لکم، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے. تو عیسیٰ اپنے آپ کو خالق کہہ رہے ہیں نا، خالق کہہ رہے ہیں. بس رک جائیے، مجھے یہی لانا تھا آپ کو. عزیزان عالی مرتبت سن لیں، خالق ہونا بڑا درجہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے سہارا لے رکھا ہے نا ستون کا، آپ نے ستون کا سہارا لے رکھا ہے، مجھے سبحان اللہ کا سہارا دیجیے. سن لیجیے، خالق ہونا بڑا درجہ ہے، مشکل کشا ہونا یہ نسبتاً چھوٹا درجہ ہے. خالق ہونا بڑا منصب، بڑا وصف، بڑی شان. مشکل کشا ہونا مقابلتاً، نسبتاً چھوٹی شان، چھوٹا وصف، چھوٹی خوبی. مالک ہونا بلند تر درجہ، مشکل کشا ہونا اس کے مقابلے میں کم تر درجہ. تو یہ نعرہ غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. یہ نعرہ غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. یہ اعلان غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. یہ عنوان غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. یہ اشتہار غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. یہ دعویٰ غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. یہ عقیدہ غلط ہے، اللہ ہی مشکل کشا. اس لیے کہ اللہ ہی مشکل کشا میں یہ جو لفظ ہی ہے یہ حصر کے لیے ہے. اس ہی کا معنی ہے بس، صرف، فقط، اور کوئی نہیں. کہتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا، یعنی اللہ کے مشکل کشا ہوتے ہوئے اور کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. ہم نے جواب میں کہا ارے نادانو، اللہ کے خالق ہوتے ہوئے اگر عیسیٰ خالق ہو سکتے ہیں تو اللہ کے مشکل کشا ہوتے ہوئے اولیاء بھی مشکل کشا ہو سکتے ہیں. یا سبحان اللہ دی چھال لائے نا. سبحان. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ جب بیمار پڑتے ہو تو کیا ڈاکٹر سے مشکل کشائی نہیں کرواتے؟ سبحان اللہ. جب بھوکے ہوتے ہو تو کیا باورچی سے مشکل کشائی نہیں کرواتے؟ جب پیاسے ہوتے ہو تو کیا ساقی سے مشکل کشائی نہیں کرواتے؟ جب کسی قانونی نکتے میں الجھتے ہو تو کیا وکیل سے مشکل کشائی نہیں کرواتے؟ شرم نہیں آتی؟ قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے مشکل کشائی کروانا جائز ہے؟ شرم نہیں آتی؟ قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے مشکل کشائی کروانا جائز ہے؟ سبحان اللہ. مشکل کشائی کروانے ہیں تینوں موت کیوں پہنتی ہے؟ ذاتی یا سرکاری مسئلے میں پھنستے ہو تو کیا سفارش سے مشکل کشائی نہیں کرواتے؟ تو پتہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بڑی توجہ.
میں نازک مرحلہ فکر میں سے گزر رہا ہوں، بس ذہنی طور پہ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ پتہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جی بات یہ ہے زندہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، قبر والے مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں زندہ جب ہم دلائل دیتے ہیں نا، مسالے گنواتے ہیں نا، فلاں سے مشکل کشائی کرواتے ہو، فلاں سے کرواتے ہو، فلاں سے کرواتے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ زندہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، قبر والے مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ تو ہم زندوں سے مشکل کشائی کرواتے ہیں، قبر والوں سے مشکل کشائی نہیں کرواتے، کیونکہ زندہ مشکل کشائی کرنے پہ قادر ہیں، قبر والے مشکل کشائی کرنے پہ قادر نہیں۔ زندہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، قبر والے مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ یہ جو لفظ ہی ہے نا، یہ زندوں پر